السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کو میری طرف سے عید بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے، عید بھی گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جس طرح اللہ نے اس سال ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اسی طرح آنے والے سالوں میں بھی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو رمضان میں تو ویڈیو بہت کم میں اپلوڈ کی ہوں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا مہینہ تھا، تو وقت بھی بہت کم مل پایا۔ تو جتنا بھی ہو سکا میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ تعالی عامہ پارہ ہم لوگ مکمل کر لیں گے، بٹ نہیں ہو پایا، کوئی بات نہیں۔ تو اب انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو میری ویڈیو ریگولر ملے گی، انشاءاللہ ایک ویڈیو ڈیلی میں اپلوڈ کروں گی، چاہے وہ قرآن کا ہو، چاہے نورانی قاعدے کا ہو، چاہے دعا کا ہو، اور مسئلے مسائل بھی میں انشاءاللہ تعالی اپلوڈ کروں گی۔ فرائض، سنن، وضو کی سنتیں کیا ہے، غسل کے سنتیں کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ تعالی اپلوڈ کروں گی۔ اور پھر عامہ پارہ مکمل ہو جانے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم لوگ قرآن شروع کریں گے۔ تو ابھی تو ملک کے حالات بہت خراب ہیں، تو آپ لوگ سب دعا کریں کہ جس دور سے ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جو بھی بیماری ہے اللہ تعالیٰ اسے جڑ سے ختم کرے، اور لوگ پہلے جیسے اپنی زندگی گزر بسر کر رہے تھے اسی طرح کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں جو لوگ بھی مبتلا ہے، جو لوگ ہاسپٹل میں کاٹ رہے ہیں اپنے دن، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت یاب کر دے اور ان کی جو بھی بیماری ہے سب دور کر دے۔ اور آپ لوگوں سے بس یہی درخواست ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں کسی سے بھی سنیں کہ اسے یہ بیماری ہے، یا پھر ابھی جو بھی وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس کے بارے میں اگر آپ کسی سے سنیں تو آپ فوراً ایک دعا ہے جو میں اپلوڈ کر چکی ہوں اور میں ابھی بھی آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، اگر کسی سے بھی کسی کے بارے میں سنیں کہ اس کو یہ ہو گیا ہے، اسے یہ بیماری ہو گئی ہے، تو یہ جو دعا ہے جو ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ دعا آپ فوراً پڑھ لے، اسی وقت دل میں پڑھ لے۔ تو اس دعا کو اگر آپ پڑھیں گے تو حدیث مبارک ہے کہ وہ بیماری جس کے بارے میں آپ نے دوسرے سے سنا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی کبھی نہیں ہوگی۔ تو یہ دعا بہت ہی جامع دعا ہے جو ابھی میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو۔ یہ میری درخواست ہے کہ میرے ہر بھائی، میری ہر بہنوں کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، اور اپنے گھر میں بھی اپنے گھر والوں کو، امی جان، ابو جان، بھائی جان اور آپی جان، جو بھی جتنے بھی گھر میں ہیں اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کو یہ دعا سینڈ کریں۔ میں ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں، وہاں بھی آپ لوگ جا کر دیکھ لینا۔ تو یہ جو دعا ہے یہ ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے، اور آپ کسی سے بھی کسی کے بارے میں بھی کچھ سنیں بیماری، یا پھر کسی کو کسی بیماری میں مبتلا دیکھیں، جیسے کہ ہم لوگ جاتے ہیں باہر تو بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی پیر سے معذور ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی کسی کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، کوئی کسی میں مبتلا ہے، کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے۔ باہر بھی ہم جب جاتے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ جیسے بھی اس قسم کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور آپ کی نظر جب اس پر پڑے تو آپ یہ دعا فوراً دل میں پڑھ لیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔
یہ دعا میں نے پہلے بھی اپلوڈ کر چکی ہوں، وہاں پر اب جا کر دیکھیں، یہ تو ابھی میں نے پڑھ کر بتایا ہے، اور وہاں پر میں نے پوری تجوید کے ساتھ اپلوڈ کی ہوئی ہے، ویڈیو بنا کر میں نے اپلوڈ کیا ہے پوری تجوید کے ساتھ، وہاں جا کر آپ دیکھیں، تجوید کے ساتھ سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد اسے زبانی یاد کر لیں، تاکہ آپ کبھی بھی کسی سے بھی سنیں، کسی کے بیماری کے بارے میں، یا کسی کو دیکھے، یا کسی کی عیادت کے لیے جائے، تو یہ دعا فوراً پڑھ لے۔ اور ابھی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں، تو ابھی یہ جو دعا میں نے بتایا ہے، یہ صبح اور شام 2 وقت میں ایک ایک بار ضرور پڑھے، اس سے کیا ہوگی کہ آپ کی حفاظت ہوگی، یہ جو وبا پھیلی ہوئی انشاءاللہ تعالی۔ اور دعا جب بھی پڑھے بالکل یقین کے ساتھ پڑھے، یقین کا ہونا بہت ضروری ہے، ایسا نہیں کہ کسی نے کہا تو پڑھ لیا، نہیں، یقین کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ یہ دعا بھی پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہم اچھے رہیں گے، اس بات کا یقین آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو یہ دعا یاد کریں اور سبھی کو شیئر کریں، اپنے جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے دوست احباب ہیں، سب کو شیئر کریں۔ ابھی تو موبائل کا زمانہ ہے، کوئی بھی چیز 1 سیکنڈ میں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، تو اگر اللہ نے اگر وقت دیا ہے اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور آپ موبائل یوز کرتے ہیں، تو اپنے موبائل کا اچھے کاموں میں یوز کریں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ موبائل جب ہو اور وہ اچھے کام میں یوز نہ ہو، تو پھر ویسا موبائل رکھنا بیکار ہے۔ تو اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اچھی چیزوں میں لگائے، کچھ سیکھنے کے لیے لگائے، کسی کو کچھ سکھانے کے لیے لگائے، تو اس کو شیئر کریں، اور اس دعا کو زبانی یاد کر لیں، ضرور بھی ضرور یاد کر لیں، یہ بہت ہی جامع دعا ہے، بہت اہم دعا ہے۔ تو آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہر دن میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی، تو آپ اسے اب جو اپلوڈ ہوگا وہ کنٹینیو ہوگا، ہر دن ایک ویڈیو آپ کو انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ تو آج تو سورہ مطففین ہم لوگوں نے آیت نمبر 13 تک پڑھ لیا تھا، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 14 سے شروع کریں گے۔ تو چلے سب سے پہلے میں تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد ایک ایک آیت کو سمجھاؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ آج سے پہلے میں نے جتنے ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں تو اس کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور جو میں نے بتایا تھا طریقہ کہ آپ جب بھی سیکھنے کے لیے بیٹھے تو جو الگ الگ پارا ہوتا ہے وہ لے کر بیٹھے، اور ایک پینسل لے کر بیٹھے، جہاں جہاں جو بھی قاعدہ میں بتاتی جاؤں وہاں پر آپ انڈر لائن کر کے وہ قاعدہ لکھ لیں، اور اس کے بعد نورانی قاعدے میں جو تجوید بتائی گئی ہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے، وہ وہاں پر جا کر سیکھیں، اور جو آپ نے انڈر لائن کیا ہے وہاں پڑھ کر اس کو خوب مشق کریں۔ مشق کر، ہر چیز مشق کرنے سے ہوتا ہے، مشق آپ جتنا کریں گی اتنا آپ کا اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ قرآن کوئی حفظ کرتا ہے نا، تو اس کے بعد پھر طرز لانے کے لیے جو طرز ہوتا ہے نا، وہ قرأت کا جو طرز لانے کے لیے خوب مشق کرنا پڑتا ہے، تو ہر چیز مشق سے آتی ہے۔ اگر آپ لکھ لیں اور اس کے بعد بند کر کے رکھ دیں تو وہ چیز آپ کو کہاں سے آئے گی؟ جب لکھنے کے بعد آپ کو مشق کرنا ہوگا، اور جو پہلے آپ نے پڑھا ہے اس سے ملانا ہوگا۔ نورانی قاعدہ کا بہت سارا ویڈیو اپلوڈ ہے، قرآن کا بھی بہت سارا ویڈیو اپلوڈ ہے، وہ آپ جا کر دیکھیں، ایک ایک لائن کو پوری تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، وہاں جا کر آپ دیکھیں اور اس سے سیکھیں۔ قرآن کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن ہم نہ جانے دنیا کی کتنی چیزیں سیکھتے ہیں نا، کوئی کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کٹنگ سیکھ رہا ہے، کوئی مہندی سیکھ رہا، کوئی کچھ سیکھ رہا، لیکن ہم نہیں سیکھتے تو کیا؟ ہم اصل بات یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن پڑھنا آتا ہے،
ہے نا، لیکن نہ ہم نے کبھی کسی کو سنایا ہے، نہ کبھی کسی کا سنا ہے، نہ اس سے ملایا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے؟ ہم بس یہ سوچتے آ رہے ہیں کہ ہم بس صحیح پڑھتے ہیں، لیکن نہیں، پہلے جو قرآن پڑھائی ہوتی تھی وہ تجوید کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اب جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے یا جو حافظ کرام، علماء کرام پڑھاتے ہیں وہ تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ تو تجوید کا جو سیکھنا ہے، تجوید کے ساتھ جو قرآن پڑھنا ہے، وہ ہر مسلمان مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک پر کیا ہے، فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہر ایک پر ضروری ہے، بالکل لازم ہے، اگر وہ نہ کیا تو غلط ہے، تو فرض عین ہے تو اس کو کرنا ضروری ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا کیا ہے، بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی نہیں سیکھتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ تو تجوید کے ساتھ قرآن سیکھے۔ اگر آپ کے آس پاس میں کوئی مدرسہ ہے، لڑکیوں کا مدرسہ ہے، یا بھائیوں کے لیے بھی میں کہہ رہی ہوں اور بہنوں کے لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ مدرسے میں جائے اور وہاں سے پڑھے، یا اگر کوئی بہنیں جو گھر آ کر پڑھاتی ہوں یا آپ کسی کے گھر جا کر پڑھ سکتی ہیں تو وہاں جا کر سیکھے، ہے نا۔ یہ جب انسان سیکھتا ہے نا، وہ طالب علم کے دائرے میں آتا ہے نا۔ اور اگر قرآن سیکھتے سیکھتے اگر ہم چلے جائیں گے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ہم کل قیامت کے دن طالب علم کے صف میں اٹھائے جائیں گے، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو قرآن سیکھے اور سیکھنے کے بعد ارادہ کرے کہ ہم دوسروں کو سکھائیں گے۔ تو آج ویڈیو کافی لمبا ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورہ مطففین کو آگے پڑھیں گے۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ جو دعا میں نے بتایا ہے وہ دعا یاد کرے اور دوسروں کو شیئر کرے، گھر میں رہے، زیادہ باہر نہ پھرے، اور دعا کرے، سب کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے۔ جو بھی اس بیماری میں، جس کے بھی والد ہے یا والدہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، جو بھی اس وبا میں اگر مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت یاب کرے اور اسے صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرے کہ یہ جو وبا ہے اسے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد پورے جڑ سے ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔